ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ محبت کی ہے۔ دیکھو بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو کسی کتاب میں نہیں ہوتی، بلکہ وہ کتاب محبت میں ہوتی ہے۔ کچھ کتابیں ایسی ہیں جو ورق پہ لکھی ہوئی ہیں، اور کچھ کتابیں ایسی ہیں جو دلوں پہ لکھی ہوئی ہیں۔ عشق دلیل کا محتاج نہیں ہوتا۔ جیسے مثال کے طور پہ ایک چھوٹی سی چیز میں آپ کو بتاؤں کہ ایسا بچہ جس کی ناک بہ رہی ہو، اس کا کان پھٹ گیا ہو، جب بچوں کے کان پھٹ جاتے ہیں تو کتنی بدبودار رطوبت نکلتی ہے آپ جانتے ہیں۔ ناک بہتی ہے تو کیا حال ہوتا ہے؟ جب تک شادی نہیں ہوتی ہے تو بچوں کی ناک دیکھ کر کے گھن آتی ہے نا؟ جب تک شادی نہیں ہوتی ہے تو بچوں کی ناک دیکھ کر گھن آتی ہے، کیا ہے؟ لیکن جب شادی ہوتی ہے اور خود کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی ناک دیکھتا ہے بچہ باپ، تو بھی اس کو گود میں اٹھاتا ہے اور اس کے منہ پہ منہ مل کر کہتا ہے میرا لال، میرا چاند، میرا لخت جگر۔ حالانکہ پتا ہے کہ ہے یہ کلو، اس کا پورا رنگ کالا ہے۔ نہیں، یہ آپ سمجھ سکتے ہیں، میں ایک جو ہے وہ گراؤنڈ ریئلٹی پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے، زمینی حقائق پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے کہ وہ بچہ کالا ہے لیکن آپ اس کو کہتے چاند ہے۔ اب میں آپ کے سامنے آ کر کے کہوں کہ آستین چڑھا کر کے بھیا جی دلیل دیجئے کہ یہ چاند کیسے ہے، وہ کہے گا سید صاحب گھر جائیے، یہاں کوئی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، یہ میرا عشق کہتا ہے کہ میں اس کلو کو چاند ہی کہوں، میرا عشق کہتا ہے چاند ہی کہوں، اس کو کوئی دلیل کی ضرورت نہیں ہے یہاں۔ کیوں آپ کہتے ہیں کہ اب یہاں کوئی دلیل نہیں؟ بولیے، یہاں اب کوئی مسلک نہیں چلتا، یہاں کوئی کتاب نہیں چلتی، اب یہاں کوئی تقریر نہیں چلتی، اب یہاں کوئی گفتگو نہیں چلتی، ہے یہ پکے کالے رنگ کا لیکن کہتا ہے میرا چاند۔ آپ سے پوچھتا ہوں کیا واقعی وہ چاند ہے؟ کہ نہیں یہ چاند نہیں، میرا لال، کیا واقعی وہ لال ہے؟ وہ میرا پھول، کیا واقعی وہ پھول ہے؟ نہیں، وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کی ناک بہ رہی ہے، کان بہ رہا ہے، لیکن دل کا عشق کو اتنا اندھا کر چکا ہے کہ آپ اس کو چاند ہی کہنے کے لیے تیار ہے۔ تو پتا چلا جب کسی سے عشق ہو جائے تو انسان اندھا ہو کر کے ایک بچے کو کالے رنگ کو چاند کہہ کر کے پکارتا ہے۔ ارے نادان، تجھے بیٹے سے پیار ہوا تو تو نے بیٹے کو چاند کہہ کر کے پکارا، لیکن اللہ جن کو آمنہ کے لال سے پیار ہوا ہے وہ ہر عیب سے پاک ہے، تو اللہ ہر جگہ، ہر وقت، ہر ساتھ، ہر گھڑی وہ نبی کا ذکر ہی کرتے نظر آتے ہیں۔ نبی کا ذکر کبھی ان کو تھکاتا نہیں ہے، بلکہ تھکن میں بھی ان کو نئی قوت عطا کرتا ہے، غموں میں بھی ان کو نئی مسرت عطا کرتا ہے۔ اللہ اکبر! یہ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رعنائیاں ہیں، یہ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جاذبیت ہے، یہ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طاقت و قوت ہے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، محدث صورتی کہتے ہیں کہ میرے پیر سے مجھے جو نہ ملا وہ امام احمد رضا سے ملا۔ امام اہل سنت نے مجھے عشق رسول کی ترغیب دی ہے، عشق مصطفیٰ کے رنگ میں رنگا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس وقت امت مصطفیٰ، اس وقت امت مسلمہ جو آج در در کی بھکاری بن رہی ہے، امت مسلمہ جو ذلت کی وادیوں میں ڈھکیل دی گئی ہے، ذلت کی عمیق گار میں ڈھکیل دی گئی ہے، سب سے بڑی بات یہ ہے امت مصطفیٰ سے ان کا سرمایہ عشق رسول، ان کا سرمایہ محبت رسول، ان کا سرمایہ نسبت رسول جو ہے وہ چھین لیا گیا ہے۔ اقبال نے کہا تھا، جرمنی کی خاک چھاننے والے اقبال نے کہا تھا، یقین محکم عمل پہ ہم محبت فاتح عالم جہاد زندگانی میں ہے، یہ مردوں کی شمشیریں۔ اللہ اکبر! میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، آج جن حالات سے امت مسلمہ گزر رہی ہے، کم و بیش ایسے ہی حالات امام احمد رضا کے دور میں بھی تھے۔ امت کو انگریز کچل رہے تھے، مسلمانوں کو نشانہ بنا رہے تھے، مسلمانوں کو دو نمبر کا شہری تسلیم کیا جا رہا تھا، ان کے حقوق چھینے جا رہے تھے، ان کے اقتدار کو آگ لگائی جا رہی تھی، ان کو معاشی طور پہ غریب کرنے کا پلان کیا جا رہا تھا۔ سیاسی حالات کم زیادہ ایسے ہی تھے امام احمد رضا کے دور میں جیسے آج کل امت مسلمہ پوری دنیا کے اندر گزر رہی ہے۔ اس مرد قلندر کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ اس نے دنیا کو فکر دی ہے۔ اس
कुचलते हुए दौर में, इस सवाल पजीर दौर में, इस सताए हुए दौर में, इस जिल्लत के अमीक गार में जब तुमको दुनिया ढकेल रही है, सुनो सुनो, अगर आज तुम तबाही से महफूज होना चाहते हो तो दामन मुस्तफा को पकड़ो, मुस्तफा जाने रहमत के दामन को पकड़ो, उन्हीं से मोहब्बत करो, उन्हीं से इश्क करो, उनकी चाहत होनी चाहिए, उनसे मोहब्बत होनी चाहिए। तो उन्होंने किस तरह से मोहब्बत की अंदाजा करो कि जब उनके लाडले गौस पाक से उन्हें इतना प्यार था, उनके नबी के लाडले गौस पाक से उन्हें इतना प्यार था कि एक बार गौस पाक की उन्होंने न्याज दिलाई, फातिहा दिलाई। फातिहा पे बहुत सारी बातें होती हैं, दलीलें दी जा चुकी है, लेकिन आज कोई बात नहीं होगी, क्योंकि आपको अगर उस पे दलीलें चाहिए तो बाज़ाब्ता हमने कुरान मुक़द्दस की कई आयत और अहादीस से एक किताब तरतीब दी है, इसका नाम क्या है, तोहफ़तुल अरवाह। ये इसमें बहुत सी दलीलें मौजूद है, आप वहाँ उसको पढ़ सकते हैं, इसलिए कि यहाँ वो टाइम भी नहीं और वो उन्वान भी नहीं। अलबत्ता अगर आपको दलील चाहिए फातिहा की या इसाले सवाब की, तो वो बहुत सारी कुतुब अहदीस में अलग अलग मौजूद है, जो यहाँ अभी टाइम नहीं है उसका। आपने फातिहा दिलाई गौस पाक के नाम से। फातिहा जब सरकार गौसुल आज़म दस्तगीर के नाम से दिलाई तो शिरनी तकसीम होने लगी। और आपको ये भी हैरत होगी कि इमाम अहमद रजा खान मुहद्दिस बरेलवी के यहाँ तरीका ये था कि जब शिरनी तकसीम होती थी तो जो सादात होते थे सैयदों को डबल हिस्सा दिया जाता था। ये भी उनकी इश्क रसूल की बहुत बड़ी दलील थी कि सादात के लिए डबल हिस्सा होता था। तकसीम हो रही थी शिरनी तकसीम करने वाले ने तकसीम करते करते लेने वाले की गफलत से थोड़ा सा हिस्सा शिरनी का जमीन पे गिर गया, उसकी तरफ किसी ने तवज्जो नहीं की, हालांकि वो क्या थी, तो शिरनी थी क्या वो शिरनी। देखिए, जब तक के मिठाई हलवाई की दुकान पर है तो वो सिर्फ मिठाई है, लेकिन जब किसी अल्लाह वाले के नाम पर उस अल्लाह वाले के नाम से उस पर फातिहा हो जाए तो फिर अब वो मिठाई नहीं रह जाती बल्कि वो तबर्रुक बन जाता है। आप कहेंगे ये कैसे हो जाता है? हम कहते वो ऐसे हो जाता है, हदीस है। वो तबर्रुक कैसे बन जाता है? एक सेकंड में, एक मिनट में, हदीस है। हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जिस खाने पर, हुजूर फरमाते हैं जिस खाने पर बिस्मिल्लाह पढ़ लिया जाए वो शैतान पे हराम हो जाता है। जिस खाने पर बिस्मिल्लाह पढ़ लिया जाए वो शैतान पर क्या हो जाता है? हराम हो जाता है। ये बिस्मिल्लाह क्या है? ये कुरान ही तो है। बिस्मिल्लाह क्या है? कुरान ही तो है। अब इसका मतलब ये है कि हलवाई की दुकान पे जब तक मिठाई थी तो उसको इंसान भी खा सकता था और शैतान भी खा सकता था, लेकिन जब उस पर कुरान पढ़ लिया गया तब उसको इंसान तो खा सकता है मगर शैतान नहीं खा सकता। ये हुजूर की हदीस है, सुभान अल्लाह। ये अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की हदीस है। यानी तबर्रुक हराम हो गया है, किस पर? शैतान पर। तबर्रुक हराम हो गया। देखिए, कुरान पढ़ने की बरकत है, ये कुरान पढ़ने की बरकत है। बिस्मिल्लाह शरीफ के कुरान होने में मैं समझता हूँ शायद किसी मुसलमान को इख्तिलाफ नहीं है। कुरान मुकद्दस में सूरतुल नमल के अंदर बिस्मिल्लाह शरीफ लिखी हुई है। आइए बिस्मिल्लाह शरीफ, तो ये कुरान के अल्फाज है। और बिस्मिल्लाह की बरकत यह है कि बिस्मिल्लाह में 19 हरूफ है। कितने हरूफ है? 19। जो बिस्मिल्लाह पढ़ता है तो वो जहन्नम के 19 दरवाजे हैं। बिस्मिल्लाह पढ़ने की बरकत से 19 दरवाजे जहन्नम के उसके लिए बंद कर दिए जाते हैं। सोचे, ये बिस्मिल्लाह शरीफ की बरकत है। तो जब ये तबर्रुक बन गया, अब तो वो सिर्फ मिठाई नहीं रही बल्कि तबर्रुक बन गया। मिठाई नहीं थी, मिठाई थी लेकिन अब वो सिर्फ मिठाई नहीं बल्कि तबर्रुक है। तो किसी की गफलत से वो गिर गया नीचे, लोगों ने ध्यान नहीं दिया। इमाम अहले सुन्नत उठे तो पूरी महफिल उठी। जब पूरी महफिल उठी तो लोगों ने देखा कि हजरत जा कहाँ रहे हैं, हजरत वाला कहाँ तशरीफ ले जा रहे हैं। तो क्या देखा कि इमाम अहले सुन्नत उठ करके फिर नीचे बैठे, 2 जानू, फिर उसके बाद हाथ जमीन पर टेके,
اور اپنی زبان کی نوک سے اس تبرک کو اٹھایا اور پھر لوگوں سے کہا کہ غفلت کی وجہ سے یہ تبرک زمین پہ گر گیا تھا تو میں نے اس کو اس طرح اٹھایا کیونکہ یہ غوث پاک کی نیاز ہے۔ اس دن لوگوں کو پتا چلا غوث پاک کا نام جس غذا پہ پڑھ دیا جائے یہ اس کا اتنا احترام کرتے ہیں تو غوث الاعظم دستگیر کا کتنا احترام کرتے ہوں گے۔ اور اللہ اکبر، جب غوث پاک کا اتنا احترام ہے تو رسول پاک کا کتنا احترام کرتے ہوں گے۔ یہ امام احمد رضا کا اصل وصف ہے جو اوروں سے ان کو ممتاز کرتا ہے۔ امام اہل سنت نے خود فرمایا کہ ابھی میری عمر 4-5 سال کی تھی، میں نے بغداد معلیٰ کی سمت معلوم کر لی تھی، اور اس کے بعد سے جس دن سے مجھے بغداد شریف کی سمت معلوم ہوئی میں نے کبھی اس طرف پیر لمبے نہیں کیے، میں نے اس طرف کبھی پیشاب نہیں کیا۔ اندازہ فرمائے یہ احترام ہے، یہ تعظیم ہے۔ امام احمد رضا کو اور چیزوں سے یہ ممتاز کرنے والی چیز ہے۔ خود آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ جس دن امام اہل سنت اعلی حضرت امام احمد رضا کا محدث بریلوی نے دنیا سے وصال فرمایا، جب وصال کیا تو مولوی اشرف علی تھانوی نے ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔